اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا اور جمعۃ المبارک کی شام کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم ہمارے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو جمعہ ہے یہ کوئی عام جمعہ نہیں بلکہ بڑا خاص اور اہم ترین جمعہ ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اسی عمل کو، اسی وظیفے کو آپ نے جمعہ کی شام یعنی آج کی رات بھی ضرور کرنا ہے۔ آج کی رات 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات ہے، تو آج کی رات چاند گرہن لگے گا، اور چاند کو جب گرہن لگتا تھا تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اور کچھ حدیث میں تو یوں ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت برپا ہونے والی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی اٹھتے، وضو کرتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ اگر سورج گرہن لگتا تو نماز کسوف ادا کرتے، اور اگر چاند گرہن لگتا تو نماز خسوف ادا کرتے۔ نماز کسوف اور نماز خسوف، یہ سورج اور چاند گرہن جب لگتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تب ادا کیا کرتے تھے، اور لمبے سجدوں کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجود کے ساتھ، قیام کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت سے توبہ بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یوں ہی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات چاند گرہن لگے گا، تو آپ نے نماز خسوف کے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور 2 رکعت نوافل نماز توبہ کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم ان کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، مقاصد کو پورا کرے گا، کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، گرہن کے دوران جو دعا مانگی جائے سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ، تو رب کریم اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ سب سے پہلے آپ کو میں چاند گرہن کا وقت بتا دیتی ہوں کہ کس وقت پر یہ لگنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں آج کا عمل بتاؤں گی جو آپ نے آج جمعہ کے دن کو بھی کرنا ہے اور رات کو بھی کرنا ہے جب گرہن لگے گا۔ گرہن کس وقت لگے گا اور آپ نے عمل کون سا کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو چاند گرہن کا وقت بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ چاند گرہن 5 مئی کو ہوگا، یعنی آج کی رات کو ہوگا۔ 5 اور 6 مئی کی درمیانی رات ہوگی، جو پاکستان سمیت ایشیائی، یورپ اور عرب کے کئی ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 5 مئی جمعے کو رات 8:14 پر شروع ہوگا، اور رات کے 10:22 پر عروج کو پہنچے گا۔
جبکہ اس کا اختتام 6 مئی بروز ہفتہ رات 12:31 پر ہوگا۔ مجموعی طور پر چاند گرہن کا دورانیہ 4 گھنٹے اور 17 منٹ ہوگا، جو پاکستان سمیت یورپ، ایران، عراق، روس، چین اور متعدد ایشیائی ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب چاند کو گرہن لگے تو آپ نے چاند کی طرف براہ راست نہیں دیکھنا۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ جب چاند کو گرہن لگے یا سورج کو گرہن لگے تو براہ راست دیکھنے سے نظر چلی جاتی ہے یا نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو چاند کو دیکھنے سے گریز کریں، اور اس وقت کے دوران آپ نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اور جب بھی گرہن لگتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب عبادت کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے، اور یہ 2 نشانیاں رب کریم نے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے رکھی ہیں۔ تو جب بھی گرہن لگے تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار ضرور کریں۔ اب میں آپ کو نوافل بتاتی ہوں جو آپ نے آج رات کو پڑھنے ہیں۔ جب گرہن لگے تو آپ نے اس وقت باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات رکھ دینا ہے۔ کسی کو اگر آپ دے سکتے ہیں، یعنی کوئی آپ کے نزدیک ہے، غریب ہے، تو اسے دے دیں، نہیں تو رات کو صدقے کے پیسے یا صدقے کی کوئی چیز الگ رکھ دیں تاکہ صبح آپ پہلے ٹائم صدقہ کر سکیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل نماز خسوف کے ادا کرنے ہیں، اور نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے یا پھر یا توابو یا توابو کا آپ نے ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ ان دونوں میں سے جب ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر آپ نے اگلے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ التوبہ کے، اور صلاۃ التوبہ کے نوافل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 129 مرتبہ سورت الکوثر پڑھیں، اور سورت الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں، رزق اور دولت کا سوال کریں، کامیابیوں کے لیے التجائیں کریں، اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا، اور آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا چھوٹا سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔